बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ चुके हैं और इस वक्त तक की जो डेवलपमेंट है उससे मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि पार्लियामेंट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों आइन में तो छुप रहे हैं, लेकिन आइन पर अमल दरामद का जो मामला है वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। इस वक्त पार्लिमान अपनी सुप्रीमेसी की जंग लड़ रही है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जंग लड़ रही है। और जाहिर है कि मुफादात क्या हैं उस पर भी मैं तफसील से बात करूंगा और बात करूंगा कि ये जंग सिर्फ तख्ते लाहौर तक महदूद क्यों है, खैबर पख्तूनख्वा से इसका ताल्लुक क्यों नहीं जुड़ पा रहा। और इसके अलावा आज जो अहम तरीन इजलास हुआ है इत्तेहादियों का वजीर आजम की ज़ेर सदारत, उसमें कौन सी अहम तरीन मामलात उठाए गए हैं और क्या उसमें उसके बुनियाद पर क्या होने जा रहा है, तो इस पर भी हम जरा आज तफसील से बात करेंगे। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त हमारे वीलॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो 1988 से लेकर 1999 तक पॉलिटिशियंस के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने जो खिलवाड़ किया या जिस तरह उनको आपस में लड़वाया और जिस तरह हर 1.5 साल के बाद हुकूमतें गिराई गईं और कभी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत आमने सामने होती थी तो कभी जो है वो कोई और जवाब बनाकर हुकूमतों को गिरा दिया जाता था। 88 से लेकर 1999 तक ये सिलसिला धड़ाधड़ जारी रहा और जिसके बाद 1999 के बाद जब मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया तो मेरे ख्याल में तब तक सियासतदान जो है वो हालात के जो है वो लहरों के इतने थपेड़े खा चुके थे कि वो सियासी तौर पर बालिग हो चुके थे। और ये उनकी बलूगत का ही जो है बलूगत की एक मिसाल है कि इन्होंने लंदन में मिसाक जमहूरियत किया और मिसाक जमहूरियत का समर यह है कि पहले जनरल मुशर्रफ को यूनिफॉर्म उतारनी पड़ी और बाद में फिर उन्हें जो है वो इक़्तिदार से भी हाथ धोने पड़े। तो बहरहाल जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत यकीनन जो है वो एक बहुत बड़ा सानया था पाकिस्तान के लिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत एक आलम यानी एक कौमी सानहात में शामिल होते हैं और ये बहुत बड़े अफसोसनाक हैं। लेकिन बहरहाल उसके बाद जैसे ही जो है वो इंतखाबात हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आई, तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझ चुकी थी कि हमको कौन सा रास्ता अख्तियार करना है, हमको इस्टेब्लिशमेंट का खिलौना बनना है या फिर जो है वो पार्लियामान की सुप्रीमेसी के लिए हमें इक़दाम करने हैं। लेकिन ये क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को जाएगा और ये क्रेडिट आसिफ अली जरदारी को जाएगा कि जिसकी बदौलत 18वीं आईनी तरमीम आई और जिसकी बदौलत 58(2)B का खात्मा हुआ और 58(2)B के खात्मे के साथ ही जो अख्तियारात थे वो सदर से पार्लियामान को मुंतकिल हो गए। लेकिन पार्लियामान को मुंतकिल होने के बाद भी साजिशों के सिलसिले ख़त्म न हुए। पहले जो है वो पार्लियामान को जो है वो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट से खतरा रहा, लेकिन बाद में फिर अदलिया ने सर उठा लिया और अदलिया ने मतलब हुकूमत को मुद्दत पूरी करने नहीं दी। यानी पहले जिस तरह आपने देखा कि जो है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को जो है वो खत न लिखने की बुनियाद पर घर भेज दिया गया और उसके बाद फिर नवाज शरीफ को अपने बेटे से तनख्वाह न लेने के मामले पर यानी कि एक्सपायर्ड अकामे की बुनियाद पर ताहयात नाअहल कर दिया गया। ये इस्टेब्लिशमेंट का घिनौना किरदार था जो सामने आया और ये प्रोजेक्ट इमरान का हिस्सा था। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ तो अब जो इस वक्त जो सिचुएशन है या जो अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई, इसमें एक बलूगत देखी जा रही है। तो बहरहाल आज जो कुछ हुआ यानी आज सुप्रीम कोर्ट को वाज़े और दो टोक पैगाम पहुंचाया गया कि पार्लियामान के वकार और पार्लियामान की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और नाज़रीन, मैं इससे पहले वाले व्लॉग में भी आपको इस मामले में तफसील से बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादियों के सरबराही इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किए जाने की तौसीक कौमी असम्बली से
جو ہے وہ کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اتحادی جماعتوں کی قیادت نے عدالتی فیصلے کو اقلیتی رائے قرار دیا اور رائے دی کہ 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو متنازع سمجھتے ہیں۔ یہ دو ٹوک پیغام ہے، اور جس طرح چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے مظاہر علی نقوی کو برابر میں بٹھا کر کہا تھا کہ میں نے کسی کو خاموش پیغام بھیجا ہے، تو یہاں سے پارلیمنٹ نے کھل کر پیغام بھیجا ہے۔ تو ناظرین جو ہے وہ اس چیز کا بھی اظہار کیا گیا۔ اچھا، اجلاس میں جو قانونی ٹیم تھی انہوں نے ان کا جو ہے وہ جو اجلاس تھا اس کو تفصیلی بریفنگ دی، اور اس کے علاوہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پارلیمان کی بالادستی کے لیے ڈٹ جانے کی تجویز دی، جبکہ نواز شریف اور مریم نواز نے بینچ میں شامل ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے پر اصرار کیا۔ اس کے علاوہ حکومتی اتحادیوں کا موقف تھا کہ فل کورٹ نہ بنا کر انصاف کا قتل کیا گیا، پارلیمان اپنی بالادستی تسلیم کروائے، اب بھی معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا گیا تو بہت نقصان ہوگا۔ وہی بات جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس وقت جو جنگ چل رہی ہے وہ بالادستی کی چل رہی ہے، وہ پارلیمان کی سپریمیسی کی چل رہی ہے، کیونکہ پارلیمان کو ہمیشہ روندا گیا ہے، بالکل اس طرح جس طرح دشمن فوج کی کسی زمانے میں جو ہے وہ جو فوجیں آتی تھی گھوڑوں پر سوار، وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دیتی تھی، تو اس وقت سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ ان گھوڑوں کے جو پاؤں ہیں ان کے مانند ہے، اور ہر چیز کو تہس نہس کرتی پھر رہی ہے۔ ناظرین، یہ بھی جو ہے وہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کیے جانے کی توثیق قومی اسمبلی سے کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ چیف جسٹس سمیت 3 ججز کے خلاف جوڈیشل مس کنڈکٹ پر ریفرنس دائر کرنے پر بھی غور کیا گیا۔ ناظرین، یہ بھی اجلاس میں سامنے آیا کہ جو ہے وہ پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس کل پھر ہوگا، یعنی کل مینس آج پھر ہوگا، اور اس اجلاس میں قومی اسمبلی میں ممکنہ پیش کی جانے والی قرارداد پر مشاورت ہوگی۔ جو ہے وہ اجلاس میں اتحادی رہنماؤں نے وزیر اعظم کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے سول بالادستی اور پارلیمان کے استحکام کے لیے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا، اور کہا کہ پارلیمان کی بے توقیری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اگر ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر جو وزیر داخلہ کا اسٹیٹمنٹ ہے میری نظر میں وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اگر یہ بینچ پوری پارلیمنٹ کو گھر بھیجنا چاہتی ہے، یا یہ بینچ اگر پارلیمنٹ کو گھر بھیجنا چاہتا ہے تو یہ بھی ایک بار ہو جانا چاہیے، ایک بار تو سب کچھ ہو جانا چاہیے، کیونکہ کابینہ کو ایک کانسٹیٹیوشنل کور حاصل ہے اور اس کے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا، اور جو اسمبلی اپنا جو قرارداد کی منظوری ہے وہ یقیناً پارلیمان دے گا، تو پھر اگر سپریم کورٹ کو فارغ ہی کرنا ہوگا تو پھر پوری پارلیمنٹ کو فارغ کرنا ہوگا۔ ناظرین، یہ جہاں میں یہ بات کر رہا ہوں آپ سے، وہاں عرفان صدیقی کے 2-3 لائنیں ہیں، وہ بھی بڑی کمال کی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جی بحران حل کرنے والے ادارے نے خود بحران پیدا کر دیا ہے، اور نہ صرف خود بحران پیدا کر دیا بلکہ خود اس بحران میں پھنس بھی گیا ہے۔ اور ان کا واضح طور پر ان کا کہنا ہے کہ جب عمران خان نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ٹائم پر اسمبلی تحلیل کر دی تھی، اور اس کے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر آئین سے انحراف کر رہے تھے، اور صدر آرٹیکل 6 کا ارتکاب کر رہا تھا، اس وقت سپریم کورٹ کہاں تھی؟ اس وقت کیا جب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ عمران خان جو ہے اور اسد کیسر جو اس وقت اسپیکر تھے اور قاسم سوری جو ڈپٹی اسپیکر تھے وہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوئے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس جج کی رائے کو پس پشت کیوں ڈال دیا گیا؟ تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت سارے معاملے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ ادھورے فیصلے پر عمل درآمد ممکن نہیں ہوگا۔ یہ مطلب سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس کو جو پارلیمنٹ ہے یا جو کابینہ ہے اس کو ادھورا فیصلہ تصور کرتی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جب 4-3 کے تناسب سے ایک فیصلہ آ چکا تو پھر 3 ججز کے فیصلے کی کیا اہمیت ہے، اور 4-3 کے علاوہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ نے جو ہے آرٹیکل 184(3) کو جو ہے وہ کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، تو پھر اس چیز کی ضرورت پیش کیوں آئی؟
تو بہرحال ناظرین بات وہاں پر گھوم کے آتی ہے کہ عمران خان کو ہر ممکن تحفظ فراہم کرنا ہے، اور عمران خان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اگر کسی بھی حد پر جانا ہے تو جایا جائے گا اور پہنچا جائے گا۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ اپنے وقار کو بھی عمران خان کے عشق میں جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھ رہی، اور اپنے ججز کے وقار کو، اپنے ججز کی عزت احترام کو، اور آئین کی ان کی جو حدود ہیں اور جو اختیارات ہیں کسی بھی چیز کو خاطر میں نہیں لا رہی۔ اور چیف جسٹس کا یہ جو اقدام ہے، یہ اقدام یقیناً جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایک طوفان برپا کر سکتا ہے، اور پھر ایسا طوفان برپا ہوگا کہ جو ہر چیز کو تباہ کر کے بہا کر لے جائے گا۔ تو بہرحال اس وقت عمران خان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ جس طرح اس کو جو ہے وہ سول اسٹیبلشمنٹ سے مکمل سپورٹ حاصل ہے، جس طرح جو ہے وہ عدلیہ مکمل عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، مکمل کھڑی ہوئی ہے، ہر لحاظ سے، کہتے ہیں نا دامے درمے سخنے، ہر لحاظ سے کھڑی ہوئی ہے۔ یعنی ججز کو یہ بھی لحاظ نہیں ہے کہ ہمارے جو ساتھی ججز ہیں یا جو میرا ماتحت یعنی جو میرا برادر جج ہے وہ کرپشن میں ملوث ہے، لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس کہتا ہے کہ میں نے تو خاموش پیغام دیا ہے۔ تو آپ نے خاموش پیغام دیا نا، تو کل آپ کو یعنی آج آپ کو جو پارلیمنٹ ہے وہ کھلم کھلا پیغام دے گی۔ تو بہرحال 21 ارب روپے حکومت کا کہنا ہے کہ 21 ارب روپے نہ ہیں نہ دے سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس فیصلے کو مانتے ہیں، اور جب ہم اس فیصلے کو ہی نہیں مانتے تو پھر جو ہے وہ جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اور اگر الیکشن کمیشن نے پنجاب کا شیڈیول دیا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کو خیبر پختونخوا کا بھی شیڈیول دے دینا چاہیے تھا۔ خیبر پختونخوا کا شیڈیول نہ دیا جانا اپنے آپ میں معنی خیز ہے۔ خیبر پختونخوا کا مسئلہ ایک طرف ہے، لیکن یہاں تخت لاہور کی لڑائی چل رہی ہے۔ جس طرح بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز نے کہا کہ یہ تخت لاہور کے لیے پورے ملک کو لپیٹنا چاہتے ہیں، اور یہ جو تخت لاہور کے لیے جو یدھ شروع ہوا تھا اب یہ مہا یدھ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اب آگے پتہ نہیں یہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے، اور عمران خان اپنا جنرل فیض کی جو ہے وہ چھتر چھایا میں پتہ نہیں کہ اب مزید کتنا پھل پھول سکتے ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ سپریم کورٹ کو، سپریم کورٹ کے وقار کو، سپریم کورٹ کے ججز کے عزت کو، احترام کو، ان کے وقار کو اور ان کے آئینی کردار کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہمارے اہم ترین جو ادارے ہیں وہ متنازع ہو جائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔